عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس الیکٹرانک درسی سبق کا عنوان ہے برہان الدین جانم کی نثری خدمات۔ اس سبق میں ہم برہان الدین جانم کی مختصر سوانح حیات کا مطالعہ کریں گے۔ وہ ایک صوفی تھے اور ان کا تعلق چشتی گھرانے سے تھا۔ ان کے تصوف کا مطالعہ کریں گے اور پھر ان کی نثری تصانیف کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیجاپور میں چشتی صوفیہ کا ایک مبارک خانوادہ گزرا ہے جس نے اپنی نثری و شعری خدمات سے اردو ادب کو مالا مال کیا۔ اسی خانوادے کے ایک چشم و چراغ نے اردو نثر کی پہلی ادبی تخلیق لکھی اور اسی خانوادے کے ایک دوسرے صوفی نے اسلامی تصوف میں تلاوت الوجود کے تحت 5 عناصر 25 گن کا نظریہ پیش کیا۔ بیجاپور میں حضرت میراجی شمس الشاخ بن حاجی شریف دوام الدین ہوئے ہیں جو 922 ہجری میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدہ کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ آپ مکہ معظمہ سے 966 ہجری میں بیجاپور ہندوستان آئے اور شاہپور میں سکونت اختیار کی۔ اس وقت عادل شاہی تخت پر علی عادل شاہ اول حکمران تھا۔ میراجی شمس الشاخ نے شاہپور میں حضرت کمال الدین بیابانی کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے حکم سے گجرات جا کر شادی کی۔ میراجی کو 3 لڑکے ہوئے۔ بڑے صاحبزادے کا نام نامی آپ نے برہان الدین قرار دیا۔ آپ غالباً 970 ہجری میں پیدا ہوئے۔ برہان الدین نے تعلیم و تربیت اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی۔ تعلیم مکمل ہونے پر حضرت میراجی نے اپنے لڑکے کو 15 برس کی عمر میں مرید کیا، یعنی 985 ہجری، اور صاحبزادے کو ہدایت کی کہ سفر اختیار کرو اور مزید علم حاصل کرو۔ بیجاپور کے شاعر معظم بیجاپوری نے اپنی مثنوی شجرۃ الاقیاء میں یہ تمام واقعات بیان کیے ہیں۔ اس مثنوی کا اقتباس دیکھیے۔ رکھے نام برہان تب شاہ کا، تجلی دیے مکھ اوپر ماہ کا، وہی چاند کوئی دن کو کامل ہوا، وہ کامل ہوا فاضل ہوا، عمر جب ہوا 15 سال کا، ہوا شوق غالب چھپے خال کا، ہوئے دست بیت پدر سوں کتے، ہوا قطب روشن پدر کتے، جمع کر مریداں میں رخصت کیے، کرو کر سفر تب حکم شاہ دیے۔ برہان الدین جانم نے پدر بزرگوار کی ہدایت پر سفر اختیار کیا اور 3 برس علم حاصل کیا۔ 3 برس برہان الدین جانم نے کہاں کہاں گزارے اس کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں، لیکن برہان الدین کی مثنویوں اور نثری تصانیف کے مطالعے اور ان کے تجزیے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سادھو سنتوں سے بھی علم حاصل کیا۔ ہندوستان کا قدیم فلسفہ اور اس کی مبادیات کا علم بھی انہوں نے حاصل کیا۔ 3 سال بعد جب برہان الدین جانم بیجاپور آئے تو ان کے والد محترم بہت خوش ہوئے، انہیں اپنا جانشین بنایا اور تمام راز و نیاز کا علم صاحبزادے کو سونپ دیا۔ شاہ معظم بیجاپوری اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں، بڑے شوق سوں ساتھ مسافر ہوئے، بلے تن اوپر سیچ محنت لیے، سفر میں کئی نعمتاں پائے ہیں، برس 3 بعد از وہ پھر آئے ہیں، ملے پر بہت شادمانی کیے، سو خلت کیے جاویدانی کیے، چھپا راز سب ان پر ظاہر کیے، نبی کے مجالس سے ماہر کیے، علی کی علمیت کا تعلیم دی، درس علم کا دے معلم کیے جانشین شاہ برہان کو، خلافت دیے ذل سبحان کو، اول حق کی سب آشنائی دیے، بعدس قطع شاہ رحلت کیے۔ ڈاکٹر جمال شریف اپنے تحقیقی مقالے دکن میں اردو شاعری ولی سے پہلے میں برہان الدین جانم کے سفر پر جانے اور واپس آ کر اپنے والد سے خلافت پانے کا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اقتباس سے، 15 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے والد ماجد کے درس مبارک پر بیعت کی اور والد کے حکم کی تعمیل میں سفر اختیار کیا اور سفر کی صحبتیں برداشت کر کے فیضان الہی سے مستفید ہوئے اور 3 سال کے بعد گھر واپس ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال ہوئی۔ واپسی کے بعد شاہ میراجی نے فرزند ارجمند کی مزید تعلیم و تربیت کی اور
روز باطنی کو ان پر ظاہر کیا۔ واپسی کے بعد شاہ میراجی نے فرزند ارجمند کی مزید تعلیم و تربیت کی اور رموز باطنی کو ان پر ظاہر کیا، پھر خلافت دے کر انہیں اپنا جانشین بنایا۔ اقتباس ختم۔ میراجی شمس العشاق نے اپنے بڑے بیٹے کا نام برہان الدین رکھا تھا، جس کی بشارت انہیں ان کے پیر و مرشد حضرت کمال الدین بیابانی نے پہلے ہی دے دی تھی۔ مرشد نے اپنے مرید کے ہونے والے صاحبزادے کا نام خود ہی برہان الدین تجویز کیا تھا۔ برہان الدین نے سفر سے واپسی فوری بعد اپنی طویل مثنوی ارشاد نامہ لکھی، جس میں اپنے والد اور پیر و مرشد کی مدح بھی بیان کی ہے۔ مثنوی کے آخر میں انہوں نے اپنی تخلیق کا سن لکھنے کے ساتھ اپنا تخلص بھی بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں، تجھ کن مانگوں میں یہ دان، ثابت میرا رکھیں ایمان، یہ سب بولیا ہے انجان، عابد عاجز ہے برہان، ہجرت 990 مان، ارشاد نامہ لکھیا جان۔ اس مثنوی میں برہان الدین نے اپنا تخلص برہان باندھا ہے اور یہی ان کا اولین تخلص ہے۔ حضرت برہان الدین جانم بھی تخلص اپنے چند شعری تخلیقات میں استعمال کیے ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ برہان الدین نے برہان اور جانم دو تخلص اپنی شعری تخلیقات میں استعمال کیے ہیں۔ برہان کے برخلاف ان کا دوسرا تخلص جانم بہت مشہور ہوا اور ان کے نام کا جز بن گیا ہے۔ برہان الدین جانم کی شعری و نثری تخلیقات۔ برہان الدین جانم نے ارشاد نامہ کے علاوہ چند مزید مثنویاں لکھی ہیں: وصیۃ الحادی، بشارت الذکر، سکھ سہلا، منفیت الایمان، فرمان از دیوان، حجت البقا۔ اس مثنویوں کے علاوہ برہان الدین جانم نے گیت، دوہرے، غزلیں اور حقیقت نام کی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ انہوں نے گیت اور حقیقت ہی میں اپنا تخلص جانم استعمال کیا ہے۔ برہان الدین جانم کی نثری تصانیف میں کلمۃ الاسرار اور رسالہ وجودیہ ملتے ہیں۔ دکنی کے بعض محققین نے مقصود ابتدائی، معرفت القلوب، ہشت مسائل، ذکر جلی، ارشاد نامہ کو بھی برہان الدین جانم کی نثری تخلیقات قرار دیا ہے، لیکن ڈاکٹر حسینی شاہد، ڈاکٹر جمیل جالبی اور ڈاکٹر گیان چند کی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ برہان الدین جانم کے صرف دو نثری تخلیقات ہیں: کلمۃ الحقائق اور رسالہ وجودیہ۔ کلمۃ الحقائق اردو کی ادبی نثر کی پہلی تخلیق ہے۔ کلمۃ الحقائق برہان الدین جانم کی نثری تخلیق ہے۔ اس کی تاریخ سن تصنیف سے ہم واقف نہیں، اس لیے کہ اس تصنیف کے جتنے مخطوطات ملتے ہیں وہ تمام برہان الدین جانم کی وفات کے بعد لکھے گئے ہیں۔ اس نثری تصنیف کا سب سے قدیم نسخہ 1068 ہجری کا ملتا ہے، جسے اکبر الدین صدیقی نے مرتب و شائع کیا ہے۔ کلمۃ الحقائق میں برہان الدین جانم نے انہی مضامین تصوف کو بیان کیا ہے جس کا ذکر و تذکرہ انہوں نے اپنی مثنوی ارشاد نامے میں کیا ہے۔ کلمۃ الحقائق میں ارشاد نامہ کے اشعار بھی ملتے ہیں۔ اس طرح ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ برہان الدین جانم نے کلمۃ الحقائق 990 ہجری کے بعد اور اپنی وفات 1007 ہجری کے درمیان لکھا ہے۔ ڈاکٹر حسینی شاہد نے کلمۃ الحقائق کو اردو کی ادبی نثر کا اولین نقش قرار دیا ہے، اس لیے کہ برہان الدین جانم سے قبل لکھے جانے والے جن نثری رسالوں کے نام تاریخ ادب کی کتابوں میں ملتے ہیں وہ تمام مشکوک ہیں یا ناپید ہیں، جیسے سید اشرف جہانگیر سمنانی کا رسالہ۔ اس کا ذکر تو ملتا ہے لیکن رسالے کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ یہی صورتحال شیخ عین الدین گنج العلم کے رسائل کی ہے کہ تمام ناپید ہے۔ مراج العاشقین کو
ایک زمانے تک حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی تصنیف سمجھا گیا، لیکن حافظ ختیل نے 1967 ہجری میں ثابت کیا کہ یہ نثری تصنیف حضرت خواجہ بندہ نواز سے 250 برس بعد اور حضرت برہان الدین جانم سے 150 برس بعد مخدوم شاہ حسینی بلکانوری نے لکھی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالمی نے سندھ کے مذہبی رہنما پیر روشاں بایزید انصاری کی تصنیف خیر البیان کی بازیافت کی ہے۔ اس کو پیر روشاں نے 980 ہجری سے قبل لکھا ہے۔ اس کتاب کو ڈاکٹر گیان چند اردو کی پہلی مستند نثری کتاب قرار دیتے ہیں۔ اقتباس: پیر روشاں اس کتاب میں ایک مضمون کو 4 زبانوں میں لکھا ہے، پہلے عربی میں، پھر فارسی میں، پھر پشتو میں اور آخر میں اردو میں۔ اقتباس ختم۔ خیر البیان ایک طرح سے مترجمہ کتاب ہے، اسی لیے ہم اس کو اردو کی پہلی مستند نثری کتاب نہیں کہہ سکتے اور کلمۃ الحقائق ہی اردو نثر کا اولین ادبی نقش قرار پاتی ہے۔ حضرت برہان الدین جانم نے کلمۃ الحقائق سوال و جواب کے انداز میں لکھی ہے۔ تمہید کے بعد مرید سوال کرتا ہے اور مرشد اس کا جواب دیتا ہے۔ کلمۃ الحقائق کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے: اللہ کرے سو ہوئے کہ قادر توانا توئی کہ او قدیم القدیم، اس قدیم کا بھی کرنہار، سہج سہج سو تیرا ٹھار۔ ویسی چھوا بھی توش تھے یار، جداں کچھ نہ تھا بھی تھا تو ہی، دوجا شریک کوئی نہیں، ایسا حال سمجھنا خدا سے خدا کو، جس پر کرم خدا کا کرے۔ اقتباس ختم۔ برہان الدین جانم نے اپنی اس نثری تصنیف کلمۃ الحقائق میں شریعت و طریقت کے مسائل بیان کیے ہیں۔ بیجاپور کے صوفیہ اور خانوادہ بندہ نواز کے تصوف کے علاوہ انہوں نے قدیم منطق و فلسفے کے ان قدیم موضوعات پر بھی روشنی ڈالی ہے جہاں خدا کی ذات و صفات، قدیم و حادث، ابتدا و انتہا، خدا تھا تو کیوں تھا۔ کلمۃ الحقائق میں برہان الدین جانم کے پیش کیے گئے موضوعات پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جمیل جالمی لکھتے ہیں۔ اقتباس: خدا تھا تو کیوں تھا، کہاں تھا، بے چوں و چگوں تھا، اس طرح قدرت کیا ہے، قدرت و خدا میں کیا فرق ہے، جب کچھ نہیں تھا اور خدا تھا تو نور محمد کیوں ظہور میں آیا، خدا سب سے اچھا کیوں ہے، خدا تعالیٰ کا دیدار کرنا جائز ہے کہ نہیں، خدا سب سے اچھا کیوں ہے، وہ اپنی قدرت میں محیط کیوں ہے اور ہماری روح میں کیوں محیط ہے، تقدیر و تدبیر سے کیا مراد ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، فکر سے کیا مراد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ برہان الدین جانم نے اس طرح شریعت و طریقت کے مسائل، خیر و شر، راہ سلوک، راہ شریعت، نفس کی قسمیں، مرشد کی اہمیت جیسے مسائل کو کلمۃ الحقائق میں بیان کیا ہے۔ جانم نے واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود اور عارف الوجود کے مسائل بھی بیان کیے ہیں۔ کلمۃ الحقائق میں برہان الدین جانم نے مخلوط اسلوب اپنایا ہے۔ یہاں اردو دکنی لکھتے ہوئے وہ فارسی یا عربی لکھنے لگتے ہیں، نیز لکھتے لکھتے کوئی شعر یا مصرع فارسی یا اردو کا لکھ دیتے ہیں۔ اس نثر کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف کو ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، سوچ سوچ کر آگے بڑھنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ یہاں روانی نہیں، شگفتگی بھی نہیں، بس مضامین یا موضوع کو اپنے قاری یا سامع تک بخوبی پہنچانے کی کامیاب کوشش ملتی ہے۔ برہان الدین جانم کی دوسری نثری تصنیف رسالہ وجودیہ ہے۔ اس رسالے میں جانم نے
وجود کے مسائل پر اظہار خیال کیا ہے۔ جانم سے قبل تلاوت الوجود میں واجب الوجود سے مراد خدا لیا جاتا تھا۔ جانم نے اس تصور سے اختلاف کیا ہے اور واجب الوجود سے انسانی وجود یا مٹی کے وجود کو مراد لیا ہے۔ رسالہ وجودیہ کی زبان کا نمونہ دیکھیے۔ اقتباس: اے تن واجب الوجود کہے سو بمانے کرتے کرنا اس وجود پر لازم ہوا۔ آدمی پر جوں 12 برس کا ہونے لگ فرض لازم نہیں، اس معنی واجب الوجود کہے یعنی لازم الوجود۔ جوں چاول کا موڑ پھپنا بھرتس سو تعلق ہے، یوں نہ کہ خدائے تعالیٰ کو واجب الوجود کہتے ہیں، ویسا اے اچھے گا اور واجب ذات سو دائم قائم ہے۔ ڈاکٹر حسینی شاہد اردو نثر کی تاریخ میں برہان الدین جانم کی خدمات کا جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نثر میں وہ اولیت رکھتے ہیں، ان سے پہلے کوئی نثری تصنیف ہم تک نہیں پہنچی۔ برہان الدین جانم کی 2 خدمات قابل ذکر ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے تصوف کے فلسفہ وجود کو مرتب کرتے ہوئے اسے ایک باقاعدہ نظریہ بنانے کی کوشش کی اور آب و آتش، خاک و باد کے تعلق سے انسانی وجود کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کے 4 مدارج واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود اور عارف الوجود مقرر کیے۔ برہان الدین جانم کی دوسری اہم خدمت یہ ہے کہ انہوں نے تصوف و اخلاق اور شریعت و طریقت کو اپنی تصانیف نظم و نثر کے ذریعے پیش کیا ہے۔ دکنی ادب دراصل اردو کا قدیم روپ ہے، ابتدائی شکل ہے۔ اس میں ہم کو مخلوط زبان ملتی ہے، عربی حروف تہجی اور الفاظ کے ساتھ مقامی الفاظ کا میل و جول ملتا ہے، اسی لیے ہم کو پڑھنے میں تھوڑا سا دقت ہوتی ہے۔ دکنی پڑھنے کا طریقہ، مناسب طریقہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے جملے بنا کر بآواز اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دکنی کی قرأت آہستہ سے پڑھیں، اپنے آپ میں پڑھیں، اس کی قرأت ہم نہیں کر سکتے۔ بآواز بلند قرأت کرنے میں ہم کو دکنی پڑھنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے۔ برہان الدین جانم کا تعلق بیجاپور سے تھا اور بیجاپور کا علاقہ گولکنڈے کی بنسبت کنڑ سے قریب ہے۔ گولکنڈے کے ادب پر جیسے ہم ملا وجی کی نثری تصنیف سبرس پڑھتے ہیں تو فارسی کا اثر زیادہ ملتا ہے۔ بیجاپور کی نثر پر فارسی کا اثر کم ہے، حالانکہ فارسی اور اردو ملی جلی لکھی جاتی ہے وہاں پہ۔ آدھا جملہ کبھی فارسی سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے اردو پر، کبھی اردو سے شروع ہوتا ہے اور عربی پہ ختم ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، رک رک کر بآواز بلند پڑھتے ہیں تو اس کو بآسانی ادا بھی کر سکتے ہیں اور سمجھنے میں بھی ہم کو آسانی ہوتی ہے۔ کلمۃ الحقائق کے ایک اقتباس میں پڑھتا ہوں، دیکھیے، اور اس کو اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ قدرت میں کل موجودات اما حکمت دکھلایا سمجھا، لوڑے کے خاک تھے سنگ و شجر بار وہ لیکن ہما خاک است۔ جان اے عارف ایکس میں ایک چیز ہے سو فنا بھی، ایکس میں ایک ہور نہارے ہیں، زمین پگھلے تو پانی میں مل جائے، پانی کا ہضم آگ میں، آگ کا ہضم باؤ میں، باؤ کا ہضم ہوا میں، ہوا کا ہضم صفا میں، صفا کا ہضم قدرت میں، قدرت کا ہضم ذات قدیمی میں۔ جان عارف جس چیز جہاں سے آیا وہاں فدا ہونہارا ہے، دسنے میں دو اپست فدا ہونے میں ایک، جیوں جل ہولے کو کیا جدائی، وجود دوسرا ولے پانی تو ایک، بیت تو ایسی قدرت بار، یوں کہ عناصر چار، پس وہ نور محمد وہ آں گوہر لطیف در صدف خاک نہاد۔
بترکیب 4 عناصر آمیختہ کرد اللہ تعالیٰ اپس تھے وہ قدرت سے، ان دو کا بستار عالم آشکارا کہ ایکس تھے ایک کہیں پن دو کچھ نہیں۔ قدرت و خدا ایک میں دو تشبیہ جو ایک قلم جز چیز ہے، اس کیوں بھی ایسا رمز۔ قدرت و خدا ایک میں دو تشبیہ جو ایک قلم جز چیزیں میں کیوں بھی ایسا رمز۔ خدا و قدرت و خدا کے ملن میں عالم ہوا کے جز تیسرا نہیں۔ الثالث بالخیر۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ فارسی کا سے جو ہے نا جانم نے جملہ شروع کیا ہے اور ختم کیا ہے خدا کا لفظ پہ، اور یہ اردو کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح وہ اپنا ایک اسلوب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور اقتباس میں آپ لوگوں کو سناؤں گا کلمۃ الحقائق سے۔ یہ جھوٹ وہ سب جسنے میں ایک وہ لیکن اپڑنے میں معلوم پڑتا کہ جھوٹ تشبیہ جوں کی پانی وہ سراب، یہ سب ماؤ دیکھ بھاؤ اندھارے میں عالم پنے کے وقت آیا عارضی میں بار نمائد۔ ہوا نظر میں آتا سرکیاں آنکھیاں سوم حاصل، اما ہوائے صفا جزا در ایک باطن نیائد۔ یہ ہوا کہنا آکاش و پھٹا آکاش سب میں ہے، اما وہ ہوا بے نہایت۔ یہ ہوا اس صفا کے پیٹ میں، وہ ہوائے صفا نقطہ وہ یہ ہوا حرف نقطے کے پیٹ میں، وہ نقطہ قلم میں یعنی قدرت میں، جو نقطہ ہوائے صفا کا باطن تھا عارضی میں تو اس ہوا کو داخل ہوا۔ وہ کشادگی عارضی میں باطن تھا، یہ کشادگی تو داخل کیا، وہ عالم کا عکس عارضی میں دکھلایا۔ وہ عارضی سوں قدرت کا تشبیہ جان، تو اس قدرت میں ہوائے صفا دکھلایا۔ شاہد نور کو وہ جملہ جہان جہانیان کو، اور عالم الوہ کبیرہ و عالم باطن ان دو جہاں سے جدا، یعنی دین و دنیا سے، کفر و اسلام سے۔ اما وہ وجود خدائے تبارک التعالیٰ کا واجب الوجود بقایا قدرت حقہ، کہ واجب الوجود ذات کا کہ بے چگنا ابتدا و انتہا این است۔ برہان الدین جانم کے ادب کو پڑھنے کے لیے چند کتابیں دستیاب ہیں۔ خود برہان الدین جانم کی جو تصانیف ہیں ان کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، جیسے برہان الدین جانم کا ارشاد نامہ جسے ڈاکٹر محمد اکبر الدین صدیقی نے مرتب کیا ہے۔ برہان الدین جانم کی کلمۃ الحقائق اکبر الدین صدیقی ہی نے مرتب کیا ہے۔ کلمۃ الحقائق کو ڈاکٹر رفیہ سلطانہ نے بھی مرتب کیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر رفیہ سلطانہ کی کتاب اردو نثر کا ارتقاء 1700 تک ایک اہم کتاب ہے۔ سید محی الدین قادری زور کی کتاب دکنی ادب کی تاریخ میں بھی ہمیں برہان الدین جانم کی تصانیف کا ذکر و تذکرہ ملتا ہے۔ عالم سرور نے علی گڑھ تاریخ ادب اردو مرتب کی، اس میں ایک باب بیجاپور کے ادب پر موجود ہے جس میں کلمۃ الحقائق اور ارشاد نامے پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ رسالہ وجودیہ کا بھی اس میں بیان ملتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے تاریخ ادب اردو جلد اول میں برہان الدین جانم کی نثر پر روشنی ڈالی ہے۔ ڈاکٹر سیدہ جعفر اور ڈاکٹر گیان چند کی کتاب تاریخ ادب اردو جلد دوم و سوم بھی اس سلسلے میں اہم کتاب ہے۔ سر ایٹن ماکسویل نے صوفیز آف بیجاپور میں برہان الدین جانم پہ بزبان انگریزی بہت اچھی تحقیق کی ہے، اور یہ کتاب ہماری ممید و معاون ہو سکتی ہے۔ طلباء و طالبات، ابھی آپ نے برہان الدین جانم کی نثری خدمات پر سبق سنا۔ ہمیں امید ہے کہ قدیم اردو ادب کے اس شہ پارے کو سننے کے بعد آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اردو ادب کی بنیادوں کو سمجھنے اور سمجھانے میں یہ سبق آپ کے کام آئے گا۔